الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مراد رسول بنایا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اسلام کی تمنا جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو آپ عزت بخشیے۔ ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کا انتخاب فرمایا اسلام کی عزت اور اسلام کی نصرت کے لیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا شمار دہات العرب میں ہوا کرتا تھا، ان لوگوں میں ہوتا تھا جو سیاست کے لحاظ سے اور بصیرت کے لحاظ سے سب پر فائق سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایسا شخص ہوتا ہے جو محدث ہوتا ہے، ملہم ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کی باتیں القاء کی جاتی ہیں، اور اس امت میں اگر کوئی محدث ہے جس کو خیر کی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء کی جاتی ہے تو وہ فاروق اعظم ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملہم من اللہ قرار دیا کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں القاء کی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس کا مظاہرہ مختلف مواقع پر ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے مواقع پر اپنی آراء پیش فرمائی، اپنی رائے پیش فرمائی، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی وحی کی صورت میں اترے۔ مثلا غزوہ بدر کے موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت سعد ابن معاذ، یہ وہ شخص تھے، یہ وہ دو شخص تھے کہ جن کی رائے یہ تھی کہ جتنے قیدی غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے ہیں ان کو قتل کیا جائے، بلکہ حضرت فاروق اعظم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہر ایک اپنے عزیز کو قتل کرے، علی عقیل کو قتل کریں اور میں اپنے عزیز کو قتل کروں، اس طرح ہر ایک اپنے عزیز کو قتل کرے تاکہ اس کفر کا کہ فتنے کو ابھی سے ہی بالکل دبا دیا جائے اور اس کو مزید اٹھنے کا اور بڑھنے کا موقع نہ دیا جائے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بڑی دور اندیشی اور بڑی بصیرت پر مبنی تھی کہ ابھی پہلا معرکہ ہے، اگر اسی معرکے میں ہم کفر کو دبا دیں تو پھر کفر کو آگے مزید پھیلنے اور پھولنے اور بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن حضرات صحابہ کرام کی دیگر آراء کی روشنی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، اور حضرت فاروق اعظم کی رائے کے مطابق قرآن کریم میں سورہ انفال کی آیت نازل ہوئی کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، اور بلکہ تنبیہ بھی ہوئی کہ تریدون عرض الدنیا، تو آپ لوگ دنیا کے مال و اسباب چاہتے ہیں اور اس کی تلاش میں ہیں، اور واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ تو آخرت چاہتے ہیں، تو آپ نے دنیا کی مال و متاع کو آخرت پہ ترجیح کیوں دی؟ اس پہ تنبیہ فرمائی گئی۔ یہ حضرت فاروق اعظم کے ملہم من اللہ ہونے کی بہت بڑی دلیل تھی کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح باتیں القاء کی جاتی تھیں۔ اور اسی طرح حضرت فاروق اعظم نے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے بارے میں حضور سے عرض کیا کہ آپ کی ازواج یہ امت کی مائیں ہیں، یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ انہیں پردے کا حکم دیں،
اور ابھی حضرت فاروق اعظم نے یہ رائے پیش کی، دوسری طرف قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے حجاب کے بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کی نماز جنازہ کے بارے میں آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان منافقین کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھا کریں تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو اور عبرت ہو کہ اگر نفاق کی حالت میں ہماری موت آئے گی تو حضور بھی ہماری نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ رائے پیش کی، قرآن کریم کی آیت آ گئی کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، ان منافقین میں سے اگر کوئی مرے تو آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور ان کی قبر پہ بھی تشریف مت لے جائیں۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی، اور ان کی یہ بصیرت اور یہی دور اندیشی ہے کہ جو مختلف کڑے اوقات میں اسلام کے کام آئی۔ مثلا جب جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں میں کچھ افتراق و انتشار پیدا ہونا شروع ہوا حضور کی خلافت کے سلسلے میں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ انصار یہ ان کا ایک گروہ بن گیا، مہاجرین کا ایک گروہ بن گیا، اور جو اہل بیت تھے بنو ہاشم سے جن کا تعلق تھا، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کا اجتماع ہوا۔ انصار کا اصرار تھا کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ ٹھکانہ دیا، آپ کی مدد کی، آپ کے ساتھ جہاد میں شریک رہے، اور مہاجرین کا خیال یہ تھا کہ ہم حضور کے ساتھ آئے، حضور کی معیت ہمیں نصیب رہی۔ بنو ہاشم کا خیال یہ تھا کہ حضور ہمارے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ان حضرات میں خلافت کے سلسلے میں جب یہ اختلاف ہونا شروع ہوا اور آپ کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ سقیفہ بنو ساعدہ میں ان کا اجتماع ہے اور یہ اس بات میں مشورہ کر رہے ہیں کہ خلیفہ کس کو ہونا چاہیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، یہ دونوں وہاں تشریف لے گئے، اور حضرت فاروق اعظم نے موقع کی حساسیت دیکھی، معاملے کی نزاکت دیکھی، اور کافی گفت و شنید ہوئی۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ حضور فرما کے گئے کہ الائمۃ من قریش، کہ ائمہ جو ہیں وہ قریش سے ہوں گے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ابو عبیدہ بھی تمہارے سامنے ہیں اور یہ عمر فاروق بھی تمہارے سامنے ہیں، تم ان میں سے جس سے چاہو اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس موقع پر مزید موقع نہیں دیا کہ یہ معاملہ اور آگے بڑھے اور لوگ اپنی اپنی آراء پیش فرمائیں، انہوں نے فوراً حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ لائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کا بیعت کرنا تھا کہ وہاں پہ مجلس سے موجود جتنے انصار تھے، جتنے مہاجرین تھے، سب نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کا سہرا حضرت فاروق اعظم کو جاتا ہے کہ انہوں نے معاملے کو طول پکڑنے نہیں دیا اور پیشکش کی کہ اگر قریش ہی میں امامت اور خلافت رہنی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کر خلافت کا مستحق کون ہو سکتا ہے، جنہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی جگہ مسلح پہ کھڑا کیا، اور ہر موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنایا۔ تو اس وقت امامت اور خلافت کا مستحق بھی ان سے زیادہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی تو یہ اس دور خلافت میں اگر آپ تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو ان کی یہ بصیرت، یہ دور اندیشی اور یہ تدبر اور سیاست، اس نے عالم اسلام کا نقشہ ہی بدل دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر تھی، 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکمرانی تھی، اور
غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان تنہا حکومت کے معاملات نہیں چلا سکتا، اس کو افراد کار کی ضرورت ہوتی ہے، رجال کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے جن گورنروں اور اپنے لیے جن مشیروں کا انتخاب کیا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مشیر نہیں ہو سکتے تھے، اور ان سے بڑھ کر ایسے لوگ نہیں ہو سکتے تھے کہ جن کو گورنر بنایا جا سکتا۔ عرب میں دہات عرب کے نام سے 4 لوگ مشہور تھے، حضرت عمر ابن عاص، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، اور چوتھا نام زیاد بن سمیہ کا آتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت عمر بن عاص کو بھی گورنر بنایا، حضرت معاویہ کو بھی گورنر بنایا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو بھی والی بنایا، اور زیاد بن سمیہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں ان کی عمر کم تھی تو انہیں گورنر تو نہیں بنایا، لیکن ایک گورنر سے کہا کہ ان کو اپنا مشیر رکھو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیت عطا فرمائی۔ ان کی نظر انتخاب بڑی زبردست تھی۔ ایک صحابی غالباً زید بن ارقم ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک خط آیا، اس کا جواب لکھنا تھا، تو آپ نے ان سے کہا، آپ نے کہا کہ کون جواب لکھے گا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ میں اس کا جواب لکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ لکھ کر لائے، حضور کو بڑا پسند آیا۔ حضرت فاروق اعظم اس مجلس سے موجود تھے، انہوں نے ان کی صلاحیتوں کا اسی وقت اندازہ کر لیا تھا، اور جب حضرت فاروق اعظم کو خلافت ملی تو حضرت فاروق اعظم نے ان صحابی کو اپنا پرسنل سیکرٹری مقرر کیا، میر منشی مقرر کیا۔ یہ ان کی نظر تھی، اور انہوں نے اپنی بصیرت سے کام لیتے ہوئے ایسے لوگوں کو عالم اسلام کی خدمت کے لیے معمور کیا کہ لگتا یہ تھا کہ ان میں سے ہر ایک اسی کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اسی کے لیے بنایا ہے، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے یہ سارے کام لیے۔ جب ایک بڑی حضرت فاروق اعظم کی دور اندیشی کے حوالے سے ایک اہم بات سامعین اور ناظرین کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب عراق کی زمینیں فتح ہوئیں تو اس وقت تک یہ اصول تھا کہ جو لوگ جہاد میں شریک ہوتے تھے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکال کر بقیہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جاتے تھے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک مال غنیمت کی صورت مختلف ہوتی تھی۔ مثلا کچھ بکریاں ہاتھ آ گئیں، کچھ مال و دولت ہاتھ آ گئے، اونٹ ہاتھ آ گئے، کچھ ساز و سامان ہاتھ آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نوعیت بدل گئی۔ نوعیت یہ ہونے لگی کہ بڑے بڑے شہر فتح ہونے لگے، اور میں نے عرض کیا کہ 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی۔ مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، ایران فتح ہوا۔ اس وقت کی جو 2 سپر پاور قوتیں تھیں، طاقتیں تھیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہ فتح ہوئی۔ تو اب نوعیت بدل گئی، اب یہ ہوا کہ بڑی بڑی پورا ملک عراق، بحرین، مدائن، بڑے بڑے شہر فتح ہوئے۔ اب اگر یہی صورت اختیار کی جاتی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال غنیمت کی تقسیم کی تھی کہ ایک حصہ خمس بیت المال میں رکھ کر بقیہ 4 حصے ان ساری زمینوں کے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جاتے، تو بڑی عجیب صورتحال ہوتی کہ چند لوگ اتنے بڑے خطے کے مالک بن جاتے، اور وہاں پہ رہنے والے جتنے لوگ ہیں وہ غلام بن جاتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حضرات صحابہ کرام کا اجلاس بلایا اور مشورہ کیا کہ یہ بڑی مختلف صورتحال ہے، اگر یہ زمینیں ان مجاہدین میں تقسیم کر دی جائیں تو پہلی بات تو یہ کہ یہ چند لوگ 1000 ہوں گے، یہ چند 1000 لوگ اتنی بڑی زمینوں کا انتظام و انصرام کیسے سنبھالیں گے؟ اگر یہ انتظام و انصرام سنبھالنے میں لگیں گے تو پھر جہاد کون کرے گا؟ اور اگر یہ زمینیں ان میں تقسیم کر دی جائیں تو امت مسلمہ کا کیا ہوگا؟ ان کی ضرورتیں کیسے پوری کی جائیں گی؟ اسی طرح یہ نقطہ رکھا کہ پہلے زمانے حضور کے زمانے میں جب جہاد ہوتا تھا تو ہر ایک رضاکارانہ طور پہ جہاد میں شریک ہوتا تھا، اس کے اپنے ہتھیار ہوتے تھے، اپنا گھوڑا ہوتا تھا، اپنے خرچ پر وہ جہاد میں شریک ہوتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اب تو
جو جہاد ہو رہا ہے اس میں ریاست کی بھی پوری مدد ہوتی ہے، ریاست کی بھی پوری قوت اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اب یہ صورتحال بدلنی چاہیے، اور یہ جو زمینیں فتح ہوئی ہیں یہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ساری زمینیں بیت المال کی ہوں، اور ان زمینوں پر جو لوگ پہلے سے رہ رہے ہیں ان کو اسی پہ یہیں رہنے دیا جائے، اور ان سے جزیہ اور خراج وصول کیا جائے، اور اس شکل میں بیت المال کی آمدنی کی ایک صورت ہو. ابتدا میں صحابہ کرام کا اس میں اختلاف بھی ہوا، اور کچھ صحابہ کرام نے بڑی سختی سے اس موقف سے اختلاف کیا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا واقعی وہ ملہم من اللہ تھے، اور ان کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتے تھے. اگر یہ مجاہدین میں زمینیں تقسیم کر دی جاتی تو چند لوگ اور چند خاندان اس پورے خطے اراضی کے مالک بنے ہوئے ہوتے، اور بیت المال کی آمدنی کی کوئی شکل نہیں ہوتی. حضرت فاروق اعظم نے یہاں سے ایک اسلامی ریاست کو ایک نیا رخ دیا کہ ان ساری زمینوں کی آمدنی اور ان کی انکم بیت المال میں آتی، اور پھر وہاں سے فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کی، اور جو مجاہدین جہاد میں شریک تھے اور یا جو مجاہدین و صحابہ کرام اور تابعین ایسے تھے کہ جو جہاد میں عملی طور پہ تو شریک نہیں تھے لیکن ریزرو فورس کی حیثیت ان کی تھی، اور وہ ہر وقت تیار رہتے تھے کہ جہاں کسی مارکے میں ضرورت ہو ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں. حضرت فاروق اعظم نے سب کی تنخواہیں مقرر کی، اور جتنا جہاد کا پورا انتظام و انصرام تھا وہ گورنمنٹ کی سطح پر کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک منظم فوج تشکیل پائی، اور بیت المال کا منظم نظام وجود میں آیا، اور اس کے ذریعے اسلامی ریاست میں اور وسعت ہوئی. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی، ان کی بصیرت اور ان کی سیاست کا کچھ ذکر ہے، اور یہ پورا ایک موضوع ہے، اس کے اوپر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے. ان کے ایک ایک فیصلہ ان کا ایسا ہے کہ اس پر لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اور اس پہ مقالے لکھے ہیں. مثلاً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نئے شہر آباد کرنے کا تصور پیش کیا. ان کے زمانے میں کوفہ کا شہر آباد ہوا، بصرہ کا شہر آباد کیا، فسطاط آباد کیا، یہ سارے بڑے بڑے شہر آباد کیے، اور محض ایسے ہی آباد نہیں کیے، خود نقشہ بنا کر بھیجا کرتے تھے اپنے گورنروں کو کہ یہ نقشہ ہے، اس نقشے کے مطابق یہ شہر آباد کرو، اس کا یہ محل وقوع ہونا چاہیے، سمندر کے کنارے اگر ہے تو کس طرح اس شہر کو آباد کیے جائے کہ سمندر سے بھی پوری طرح فائدہ اٹھایا جائے، اور اگر دشمن حملہ کرے تو شہر کی حفاظت بھی ہو. یہ سارے نقشے اپنے ہاتھ سے بنا کر اپنے گورنروں کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا کرتے تھے، اور گورنروں کے لیے بیش بہا وظائف مقرر کیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو کم تنخواہ میں کام کرنا پڑے، کم وظیفے میں کام کرنا پڑے، اور اس کی وجہ سے یہ خدا نخواستہ کسی بددیانتی کا شکار ہوں. ان ساری چیزوں سے حفاظت کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا مستحکم نظام بنایا، اس کی آمدنی کی شکلیں پیدا فرمائیں، اور پھر جو عمال بیت المال کے تھے اور جو گورنر مقرر کیے، مجاہدین جو جہاد کے لیے مقرر کیے، ان سب کے بیش بہا وظائف بیت المال سے جاری کیے تاکہ بددیانتی اور کرپشن کا راستہ نہ کھلے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمال کو جن کو گورنر مقرر کرتے تھے ان کی خبرگیری کے لیے بھی بڑا مستحکم نظام تھا ان کا، کہ انہوں نے ہر سال یہ طے کیا ہوا تھا کہ حج پہ تشریف لے جانا ہے، اور جتنے گورنر تھے ان کو بھی حکم تھا کہ وہ حج کے دنوں میں حج کے لیے تشریف لائیں اپنے اپنے علاقوں سے. پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے آتے تھے، اور یہ منادی کرا دی جاتی تھی کہ اگر کسی گورنر سے کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ اپنی شکایت پیش کرے، اور وہ بہت اچھا موقع ہوتا تھا کہ شکایت کنندہ بھی موجود ہے اور جس گورنر کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے وہ بھی موجود ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف فرمایا کرتے تھے، اور اس طرح لوگوں کو ان تک آسانی سے رسائی ہوتی تھی، اور لوگ اپنی درخواستیں پیش کرتے تھے، اور اگر کوئی شکایت ہوتی تو حضرت فاروق اعظم اس شکایت کو دور کرتے تھے. لیکن یہ سب کچھ ہے
لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اس تدبر، سیاست، بصیرت، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو انہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے استعمال کیا. اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو رخصت ہونے کا بھی عجیب انداز تھا کہ زخمی ہوئے، اور اس کے بعد جب شہادت کا وقت قریب آیا تو حضرت اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر تھا، ان سے کہنے لگے کہ میرا سر زمین پہ رکھ دو. انہوں نے عرض کیا کہ میری گود میں ہے یا زمین پہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا نہیں، میرا سر زمین پہ رکھ دو، اگر اللہ تعالیٰ نے عمر کو معاف نہیں کیا تو عمر تو تباہ و برباد ہو جائے گا. اس جو انکساری کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور یہاں تک خوف کا غلبہ تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور کے رازدار ہیں، ان سے پوچھا کرتے تھے کہ حذیفہ بتاؤ کہ حضور نے تمہیں جن منافقین کے نام بتائے کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں؟ اللہ اکبر. ایسے جلیل القدر صحابی جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے، اپنے دہن مبارک سے خوشخبریاں سنائی، جنت کی خوشخبری ان کو دنیا میں سنائی، لیکن خوف کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کام غلط سرزد ہو جائے، کہیں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے، کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے اور اس کا خمیازہ آخرت میں بھگتنا پڑے. اللہ تعالی ہمیں ان کی زندگی سے یہ سارے اسباق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے طرز عمل پر اپنی طرز عمل کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی قبروں کو نور سے بھرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.